بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6018، صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ اس حدیث مبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے: قولی خیر یا خاموشی۔ آپ نے پہلے بات یہ فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ انسان کی زبان جو بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کا استعمال صحیح ہو تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت یعنی کامیابی مل جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ جتنے جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں، جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں، جتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اکثر قتل و غارت گری تک زبان کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین و مقرر ہیں جو اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگراں تیار رہتا ہے۔ سورہ قاف آیت 18۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال و اعمال تحریر کرتے ہیں۔ کراما کاتبین، الانفطار آیت نمبر 10 اور 11۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے قول کو، انسان کی بات کو اس طرح قرآن بیان کیا ہے: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات۔ آج ہم اور آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کرتے ہیں، گوگل ارتھ کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کا بھید کھلتے بھی نہیں کھلتے، جس کا بھید بڑے بڑے سائنٹسٹ آج تک نہ کھول سکے، وہ اگر آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور آپ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہو، آپ کا رب آپ کے سامنے ہو، ایک طرف جنت ہو ایک طرف جہنم ہو، ایسے میں آپ پر کیا گزرے گی؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: معاذ، اسے قابو میں رکھنا۔ انہوں نے پوچھا: کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والا عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2612۔ اس لیے زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموشی بہتر ہے، کیونکہ جو زیادہ باتیں کرے گا اس کی غلطیاں اور گناہ بھی زیادہ ہی ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2501۔ بعض اوقات انسان کو اپنی کی ہوئی بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں جا ڈالتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص بات کرتا ہے اور اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، اور وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ کبھی جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے کسی مخالف کے سامنے کسی جھگڑے کے وقت میں جو باتیں آپ کرتے ہیں، کبھی اسے ریکارڈ کر لیں اور اکیلے میں اسے سن کر دیکھیں کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں، اگر وہ آپ کا رب آپ کے سامنے ہو اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا رب وہ تمام چیزیں دیکھ اور سن رہا ہے، کیا آپ ان باتوں کو دہرانے کی جرات کریں گے؟ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والے عضو یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان واقع عضو یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص اپنی زبان جائز حدود میں ہی استعمال کرے اور جو شخص زنا سے، فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یعنی اپنے شوہر
یا اپنی بیوی کے علاوہ سے ناجائز رشتے نہ بنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ایک طرح سے بشارت دی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، خوف الہی اور حسن اخلاق۔ خوف الہی یعنی اللہ کا ڈر، کوئی بھی برا عمل جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنا چاہے تو اسے اس بات کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ یعنی زنا، یعنی بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ وغیرہ، اور شرمگاہ یعنی زنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2004، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4246۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ اکرام الجار یعنی پڑوسیوں کی عزت و تکریم۔ پڑوسی کے بھی انسان کے ذمے بہت سے حقوق ہیں، انہیں کسی قسم کا ایذا یا تکلیف نہ دے۔ ہمسایہ یعنی پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم، قرآن کریم میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبھی پڑوسی ہمسایگی یعنی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے حسن سلوک اور تعاون کا حقدار ہیں۔ اچھے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے، برے کاموں میں ان کی اصلاح کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے ہمسایہ کے بارے میں اس قدر تائید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1942۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ایماندار نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور ایذا سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری 6016۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہمسایہ مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھا ہو۔ کیا آپ اللہ کے نزدیک اچھے بننا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھے ہو جائیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1944۔ ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی، دن کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی، مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی، وہ انہیں ایذا دیا کرتی تھی۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 440۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے ہمارے پاس، ہم پردے میں بھی رہتے ہیں، سود بھی نہیں کھاتے، حرام رزق بھی نہیں کھاتے، لیکن کیا ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں؟ کیا ہم ان کے دکھ درد میں کام آتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو جس جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ تو نہیں ملنے والی۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ ہمسائیگی کا دائرہ 40 گھروں تک ہے، جیسا کہ بعض ضعیف روایت میں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک، اس کے بعد روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا، اس کے بعد ہمسایہ کی بیوی سے زنا کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ زنا جس سے بھی کیا جائے گناہ ہے، لیکن ہمسایہ کی بیوی سے زنا کی شناعت اور برائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شوربہ بڑھا لیا کرو اور ہمسایہ کے گھر بھی بھجوا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2625۔ چونکہ مسلمانوں کے ذمے پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرے۔ اکرام ضیف یعنی مہمان کا اکرام اور عزت افزائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آداب و احکام معاشرت میں سے تیسری اہم بات بیان فرمائی ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں سے مہمان نوازی ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس سے بہت سے رشتے، بہت سے مسائل، بہت سے معاملات طے ہوتے ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے، ان کی ممکن حد تک خاطر و مدارات کرے۔ مہمانوں کی عزت و تکریم بھی اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی مہمان آ جاتا تو بہتر، ورنہ کسی کو بلا کر لے آتے اور اکٹھے کھانا تناول فرماتے۔ مہمان کے آنے پر ناگواری محسوس کرنا اسلام اور اخلاق کے منافی ہے۔ ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اس لیے مہمان کی آمد پر تنگ دل ہونے کے بجائے خوش اور مسرور ہونا چاہیے، اور حتی المقدور اس کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بطور میزبان اچھا سلوک نہ کیا ہو، اگر کسی وقت وہ بھی آپ کا مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطر و مدارات میں بھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں کسی کے ہاں مہمان ٹھہروں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، بعد میں کسی وقت وہ میرا مہمان بنے تو میں کیا کروں؟ اس سے بدلہ لوں یا مہمان نوازی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم بجا لائے۔ عرض کیا گیا، حضور کب تک؟ آپ نے فرمایا، پرتکلف کھانا 1 دن رات اور ضیافت صرف 3 دن تک، اس کے بعد کی خدمت اور تواضع صدقہ ہے۔ چلتے وقت بھی اس کو اتنا خرچ دینا چاہیے کہ ایک منزل تک کافی ہو جائے، اس کو جائزہ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ چونکہ مہمان کا میزبان کے ذمہ حق ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں میزبان کو مہمان کے اکرام، خاطر و مدارات اور خدمت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن جہاں میزبان ان احکام کا پابند اور مکلف ہے، اسی کے ساتھ مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب کوئی شخص مہمان ٹھہرے تو اسے اپنے میزبان کے لیے بلائے ناگہانی نہیں بننا چاہیے، اور ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے یا مہمان بوجھ بن جائے یا شرمندگی کا باعث ہو۔ بالعموم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت بجا لاتا ہے اور اس میں کمی نہیں چھوڑتا، لیکن کئی مہمان کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جس کا مہیا کرنا میزبان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا یا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ نیز میزبان کے ہاں مہمان کو بلا وجہ طویل عرصے تک قیام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاں طویل قیام کرے اور میزبان کو گنہگار کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1727۔ مہمان کو چاہیے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو کہ میزبان اس کی دوبارہ آمد پر بھی اسے اپنا مہمان بنانے میں فرحت محسوس کرے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور بھوک کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں باری باری پیغام بھیج کر کھانے کی کوئی چیز منگوائی، مگر آپ کے کسی بھی گھر سے کھانا نہ مل سکا، بلکہ جواب آیا کہ آج تو گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو آج رات اس کی میزبانی کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے معمولی سا کھانا ہے۔ فرمایا، انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو، جب مہمان آئے تو کسی بہانے چراغ بجھا دینا، اور ہم اس مہمان کو یوں محسوس کرائیں گے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اسی واقعے کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔